حکومت کے لیے گھبراہٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھ رہے ہیں اور یہ سوال گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب عدالتیں بھی پوچھ رہی ہیں اور وزارتوں سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا وزارتیں سو رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 2 وزارتوں پر سوال اٹھایا گیا۔ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ ریلوے کی کارکردگی پر سوال اٹھا چکی ہے۔ ہاں سب قوم سے کہتے رہے گھبرانا نہیں، لیکن لگتا یوں ہے کہ اب گھبراہٹ خود ان پر سوار ہو رہی ہے۔ ہاں صاحب نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ آٹے اور چینی کا بحران حکومت کی نااہلی سے پیدا ہوا، لیکن ہاں صاحب نے مہنگائی کو میڈیا کی سازش قرار دے دیا ہے۔ ہاں صاحب پہلے اپوزیشن پر الزام لگاتے تھے کہ اپوزیشن کے خلاف سازش کر رہی ہے، مخالفین سازش کر رہے ہیں، وہ ان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں۔ اب میڈیا پر ان کا الزام ہے اور ان کی توپوں کا رخ میڈیا کی طرف ہے کہ میڈیا ان کی حکومت کو ناکام کر رہا ہے۔ تو میڈیا پر سازش کا الزام اس کے سوا کچھ نہیں کہ حکومت کسی نہ کسی معاملے میں اب گھبراتی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے ہاں صاحب کو یہ کیوں لگتا ہے کہ میڈیا ان کے خلاف سازش کرتا ہے، اور سوال یہ بھی ہے کہ میڈیا کو آخر سازش کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ اسی میڈیا کے ذریعے خان صاحب نے اقتدار کی منزلیں طے کی، اور کل تک یہی میڈیا تھا جو نواز شریف پر سوال اٹھاتا تھا، جس نے خان صاحب کو اپنی ڈارلنگ بنا رکھا تھا۔ وہ میڈیا خان صاحب یا حکومت کے خلاف سازش کیوں کرے گا؟ میڈیا کا کام سوال اٹھانا ہے، تو سوال اٹھانے کو اگر سازش قرار دیا جائے گا تو اسے گھبراہٹ نہیں سمجھیں گے تو اور کیا سمجھیں گے؟ مہنگائی، معیشت، بے روزگاری اس وقت وہ اہم ایشو ہیں جن کا براہ راست تعلق عوام سے ہے، اور میڈیا اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتا، کیونکہ سیاسی جماعتوں کو احتساب اور انتقام کے نام پر یا تو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، یا پھر سیاسی جماعتیں اس وقت مصلحت کے تحت خاموش ہیں۔ اس وقت میڈیا ہی واحد پلیٹ فارم ہے جو گورننس پر سوال اٹھاتا ہے، اور سوال اٹھانا کوئی جرم نہیں ہے۔ حکومت سے سوال نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں گے؟ ہاں صاحب پہلے تو کہتے رہے کہ آٹے اور چینی کا کوئی بحران نہیں، یہ میڈیا کا پیدا کردہ ایشو ہے۔ اگر یہ میڈیا کا ایشو تھا اور میڈیا کی سازش تھی تو پھر وزیر اعظم نے اپنی اور اپنی حکومت کی ناکامی کا اعتراف کیوں کیا؟ خان صاحب نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ آٹے اور چینی کا بحران تھا یا اب بھی ہے، اور اس میں حکومتی نااہلی بھی شامل ہے، لیکن میڈیا پر ان کا شکوہ کیوں ہے؟ مجھے جب لوگ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں یہ بڑا پلان قسم کر کے یہ کئی چینل جو پروپیگنڈا پہ لگی ہوئی ہیں، وہ مائک پکڑ کے پہنچتے ہیں جی غریب آدمی کے پاس، بتائیں جی حالات آپ کے اچھے ہیں، مہنگائی ہے؟ وہ کہتا ہاں مہنگائی ہے۔ کدھر گیا جی نیا پاکستان؟ اگلا سوال یہ ہوتا ہے۔ وہ پھر بیچارہ کیا کہے، برا بھلا کہے گا جی کدھر گیا نیا پاکستان۔ یہ پلان کر کے ہو رہا ہے۔ تو وزیر اعظم کو جو رپورٹس مل رہی ہیں یا پہنچائی جا رہی ہیں وہ درست نہیں ہے۔ ہم وزیر اعظم سے یہ شکوہ بالکل نہیں کر رہے کہ وہ اپنے عزیز ترین دوست نعیم الحق کے جنازے میں کیوں نہیں گئے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے نہ گئے ہو کہ وہاں پبلک ہوگی اور پبلک کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، جبکہ ان کے قریبی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں سیکورٹی کلیئرنس نہیں ملی۔ تو خان صاحب کے پرانے واقف کار اس بات پر بضد ہے کہ خان صاحب جنازوں میں شرکت سے گھبراتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وزیر اعظم پر اس لیے تنقید نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے جنازے میں کیوں نہیں گئے۔ یہ سوال ان سے اس وقت تو پوچھا جا سکتا ہے جب مدینے کی ریاست بن جائے گی اور وہ خود کو والی ریاست سمجھیں گے۔ وزیر اعظم سے یہ بھی شکوہ نہیں ہے کہ انہیں اپنی قوم ابھی تک مہنگائی کی چکی تلے پسی ہوئی نظر کیوں نہیں آ رہی، اور انہیں ابھی تک طالبان اور کشمیر کی بظاہر زیادہ فکر لگتی ہے، لیکن جو اپنے ملک کے اندر لوگ ہیں وہ جو معاشی بدحالی کا شکار ہیں، یعنی بنگلہ دیش بھی جی ڈی پی میں ہم سے آگے نکل گیا اور ہم بہت نیچے کھڑے ہیں، لیکن اس کی فکر نہیں ہے، اس سے زیادہ دوسرے معاملات کی فکر ہے۔ اب اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انطونیو گوتریس بھی پاکستان آئے ہوئے ہیں اور کشمیر پر باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی گفتگو سے یہی لگتا ہے کہ وہ مودی پر زیادہ دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ اب اگر میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ میڈیا سازش کرتا ہے۔ تو لگتا یوں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے خود خان صاحب کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کی حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، لیکن وہ اس کا اعتراف کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ وزیر اعظم یا ان کی ٹیم اگر حقائق کا اعتراف کر لے اور لمبی لمبی چھوڑنی بند کر دے تو ممکن ہے اس کا کوئی حل بھی نکل آئے۔ کوئی ان کے خلاف سازش نہیں کر رہا، اصل سازش ان کی کارکردگی اور ان کے نااہل لوگ ان کے خلاف کر رہے ہیں۔
میڈیا سے نبٹ کے بیٹھ گئے ہیں. اس کے علاوہ مہاتیر محمد جو ہمارے ہیں وہ بھی میڈیا سے تنگ ہیں. وہ بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ یہ عجیب و غریب کیڑے نکالتا رہتا ہے. دیکھیں اس پہ مجھے جب ہم پہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سینٹی نہیں ہونا چاہیے، سینٹیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. کیوں ان کا جب ہم ان میں سے ایک ایک کیڑا نکالتے ہیں، مافیا ارد گرد بیٹھا ہوا ہے، آپ کے کارٹل بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی پرفارمنس بری، آپ کی گورننس بری، آپ جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے، جو نعرے مارے وہ پورے نہیں کیے، جو دعوے تھے آپ نے پورے نہیں کیے، آپ یو ٹرن لیتے ہیں، آپ باتوں سے مکر گئے ہیں، آپ مہنگائی کر دی، آپ نے بے روزگاری کر دی. تو وہ ایک تو سینٹی. دوسرا ہمیں یہ اس پہ خوش بھی، جیسے بادامی صاحب نے کہا، بہت خوشی ہونی چاہیے. اس کا مطلب اگر ہم سارے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے تو، اور لوگ جو کہہ رہے ہوتے کہاں ہے نیا پاکستان، اور ہم ان کو نہ دکھا رہے ہوتے یا مہنگائی کے نہ دکھا رہے ہوتے، تو پھر کچھ کہیں گڑبڑ تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل میڈیا کی انہوں نے نشاندہی کر دی ہے. نائس ٹو ہم، اللہ انہیں خوش رکھے. اب میڈیا کو اب مافیا کو بے نقاب کریں. مافیا کی نشاندہی تو ہو گئی، مافیا کو بے نقاب کریں. اور آخری بات ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں، میرا بلیو ہے، میں تو اس میں جو پچھلے 4 سال میں بڑے ہمارا 4 سال پیناما، نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، پیپلز پارٹی، اور یہ ہم اینگلنگ کرتے ہیں، ہماری لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے، انسان ہیں ہم سارے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم میڈیا والے وسیم اور سلیم بخاری صاحب اعتراف کر سکتے ہیں. اب ہاں نہیں ہم ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں. میں آج ہمیشہ آن ایئر کہتا ہوں کہ میں نے سچے دل سے یہ سوچا ہے کہ یہ عمران خان تبدیلی لائیں گے. ہم ان کے ساتھ لڑے، ہم ان کے وعدے، نعروں اور داموں کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم نے جو خواب دکھائے انہوں نے، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر عمران خان کے بعد آگے کوئی سٹیٹس کو توڑنے کی بات کرے گا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور میں سارے ہمارے سلیم بخاری صاحب، وسیم بادامی صاحب، سارے ہم کرٹیسزم سن چکے ہیں. میں جب بات کرتا ہوں مسلم لیگ نون کی، مجھے اکثر کہتے ہیں آپ کو تو ان سے دشمنی ہے جی، آپ لگے رہیں. پیپلز پارٹی سے بات کریں تو ان کو کہتے ہیں آپ تو دیکھیں، الزام تراشی حکمران جماعت کی روایت نہیں بلکہ ٹریڈ مارک ہے. ہاں صاحب اسے اپنی سیاست کے لیے بہت مؤثر ہتھیار سمجھتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے یہ روایت بڑی پرانی ہے اور مضبوط ہے کہ کسی پر بھی آپ الزام لگا دیں، ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، وہ بیچارہ خود ہی صفائیاں دیتا مر جائے گا. تو اس فارمولے کا سب سے اچھا استعمال خان صاحب ان کی جماعت نے کیا ہے. ہاں ان کے سیاسی مخالفین ہو، ناقدین ہو، یا ان سے سوالات پوچھنے والے ہوں، الزام کے جواب میں بھرپور الزام لگائیں گے، بلکہ اٹیک بھی کریں گے. کیونکہ مہنگائی کے حوالے سے میڈیا کھل کر رپورٹ کر رہا تھا تو اس میں ملوث لوگوں کے نام تک بتا رہا تھا، اس لیے میڈیا پر ہی کاؤنٹر اٹیک کر دیا گیا. یہ میرا ماننا ہے. یعنی میڈیا خان صاحب کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے، یہ خان صاحب کا خیال ہے. اب میڈیا کے لوگ اپنے دفاع کرتے پھرتے ہیں، تو میرے نزدیک اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں. میڈیا کو اس کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرنا چاہیے اور عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے حقائق ان کے سامنے لانے چاہیے. مسئلہ یہ کہ میڈیا اتنا بڑا اور وسیع ہو گیا ہے کہ اس پر پابندی لگانا مشکل ہو گیا ہے. چند چینل پر پابندی لگائیں گے یا اخبار بند کریں گے تو سوشل میڈیا برابر کی ٹکر دیتا ہے. اس لیے دنیا بھر میں حکومتوں کو اگر کسی سے خوف ہے تو میڈیا سے ہوتا ہے. عوام تو ایک دفعہ ووٹ دیتے ہیں، حکومت بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد عوام کی کوئی سنتا نہیں ہے. تو میڈیا عوام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اور حکومتوں کے کچے چٹے کھولتا ہے. تو یہ کہنا کہ میڈیا سے بہت سے ملکوں کے سربراہ تنگ ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، بلکہ یہ نشانی اس بات کی کہ میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ریکارڈ ہے کہ میڈیا کو اپوزیشن کرنے کا بھرپور حق ہے، لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر نے کل ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ میڈیا باقاعدہ پلان کر کے پروپیگنڈا کرتا ہے میرے خلاف اور میری کیبنٹ کے خلاف. اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے شیخ صاحب کہ اگر گروتھ ریٹ کم ہو، اگر افراط زر بڑھ جائے، اگر چینی اور آٹے کا بحران ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، اگر ایک مہینے میں 16 پولیو کے نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، تو میڈیا نے تو رپورٹ کرنے ہیں. تو پرائم منسٹر آپ کا مشورہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اور ان کو یہ مشورے دینے والے کون ہیں کہ میڈیا ان کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے؟ دیکھیں، پرائم منسٹر خود میڈیا کو بہت دیکھتے ہیں اپنے فون پہ، اور میں اپنے طور پر یہ رائے رکھتا ہوں کہ زیادہ میڈیا بھی نہیں دے. میں ٹی وی نہیں دیکھتا جی، اخبار پڑھتا ہوں. شروع دن سے اخبار پڑھ رہا تھا، آج تک کوئی ٹی وی نہیں دیکھتا. ایک آدمی پروگرام کرے گھنٹے کا، پھر گھنٹہ وہ دیکھے، اتنا فارغ ہو تو دیکھے. اور اصل بات جو ہے وہ سارے چینلوں سے نالا نہیں ہے، 1-2 چینلوں سے نالا ہے، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ختم ہونی چاہیے، آگے نہیں بڑھنی چاہیے. اور اس مسئلے میں میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن میڈیا جو ہوتا ہے، انفارمیشن منسٹری جو ہے، وہ پاکستان میں بڑی ہی
محنت کے باوجود بھی وہ نتائج نہیں دکھا سکی. سو ایک دو چینل ہیں, میں سمجھتا ہوں انفارمیشن منسٹری کو بیچ میں پڑھ کے اس مسئلے کو حل کرنا. ہاں سب کہتے ہیں کہ وہ نہ ٹی وی دیکھتے ہیں نہ اخبار پڑھتے ہیں, بلکہ اپنے وزیروں کو بھی لوگوں کو منع کرتے ہیں, جبکہ ان کے وزیر صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ خان صاحب میڈیا بہت دیکھتے ہیں. تو پھر کس کے بیان پر یقین کیا جائے؟ یا تو خان صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں, یا پھر شیر رشید صاحب جو خود بھی یہ مان رہے ہیں کہ وہ بھی ٹی وی نہیں دیکھتے. تو سوال یہ ہے کہ جس حکومت کا پرائم منسٹر میڈیا نہیں دیکھتا, اس کے وزیر ٹی وی نہیں دیکھتے, لیکن ان کا سارا الزام یہ ہے کہ میڈیا ان کے خلاف سازش کر رہا ہے, تو کیا خان صاحب بغیر دیکھے میڈیا پر سازش کا الزام لگا رہے ہیں, یا پھر شیر رشید کی بات پر یقین کر لیا جائے کہ خان صاحب میڈیا بہت دیکھتے ہیں؟ تو میرا اندازہ یہ کہ شیر رشید کی بات کسی حد تک درست ہو سکتی ہے. خان صاحب نے میڈیا کو دیکھ کر ہی الزام لگایا ہوگا. اب اس میں ایک بڑی سمپل تھیوری ہے, میڈیا یا تو حکومت کی گڈ بکس میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آج کل کے دور میں میڈیا کے لیے خود کو بیلنس رکھنا خاصا مشکل ہوتا ہے. جس پر بھی تنقید کی جائے, آپ 10 تعریفیں کریں, ایک بار تنقید کریں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میڈیا اس کے خلاف ہو گیا ہے. تو ایک میڈیا ہاؤس, اخبار یا چینل کے بارے میں یہ سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سرکار کی خوشامد کر رہا ہے یا پھر عوام کی نمائندگی کر رہا ہے. اور یہ دنیا بھر میں اسی طرح ہو رہا ہے کہ حزب اقتدار یعنی حکومت اور حزب اختلاف اپوزیشن کی نمائندگی کے لیے میڈیا بٹا ہوا ہے. نہ سارے حزب اقتدار کے ساتھ ہیں, نہ سارے حزب اختلاف کے ساتھ, اور نہ سارے ان دونوں کے ساتھ.